جی ہم بات کر رہے تھے کہ جماعت احمدیہ کس طرح سے ان پیور اسلامک ٹرمینالوجی کو ایک عام اصطلاحات کی شکل میں پیش کر رہی ہے اور یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ اسلام کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ عام چیزیں ہیں اور اس کو کہیں پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قرآن نے کہیں پہ بھی نبوت کے معاملے میں شرعی یا غیر شرعی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ قرآن نے کہیں پہ بھی نبوت کی اقسام یا نبیوں کی اقسام کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ نبی کوئی ذلی بھی ہوتا ہے، نبی کوئی امتی بھی ہوتا ہے، کوئی نبی حقیقی ہوتا ہے، غیر حقیقی ہوتا ہے، نبوت حقیقی ہوتی ہے، غیر حقیقی ہوتی ہے۔ قرآن سیدھی سادی بات کرتا ہے، صاف سادہ الفاظ میں بات کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کسی نبی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں بعضوں پہ فضیلت ہے، کس لحاظ سے؟ وہ قرآن میں بیان کی گئی ہے، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء، خاتم النبیین کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ اب میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ خاتم کے کیا معنی ہیں۔ خاتم کے معنی جو ہیں وہ بالکل اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ خاتم کے معنی جو ہیں وہ ختم کرنے والا بھی ہے، خاتم کے معنی سیل بھی ہیں، خاتم کے معنی کمالات اور کوالٹیز کی انتہا بھی ہے کہ ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے، ہر چیز۔ اب اس سے آگے یہ بات لے لینی کہ دیکھیں جی مرزا صاحب نے دعویٰ کیا تو انہوں نے حقیقی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ مرزا صاحب جو ہیں وہ شرعی نبی نہیں ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں سے یہ اپنی بات کو لا رہے ہیں، جو سورس ہے ان کا، جو ماخذ ہے ان کا، اس ماخذ کے اندر جو منبع ہے وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں کی گئی، کوئی ایسا اشارہ تک نہیں دیا گیا کہ آپ اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں سے یہ نکال لیں، جس طرح کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جی مسیح کہ وہ مسیح نہیں آئے گا، اس کا مسیل جیسا آئے گا۔ میں حقیقی نبی نہیں ہوں، میں غیر حقیقی نبی ہوں، میں شرعی نبی نہیں ہوں، میں غیر شرعی نبی ہوں۔ یہ کوئی اسلامک ٹرمینالوجی، سب غیر قرآنی تصور ہے۔ قرآن صرف ایک چیز کا تصور دیتا ہے، وہ نبی کا اور اس کی نبوت کا، بات ختم۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ حالانکہ احادیث نبوی میں باقاعدہ طور پہ وہ چیز کہی جا رہی ہے کہ ہم جس مسیح کا وعدہ کر رہے ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اب ان کا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر فوت ہو گئے ہیں تو جی وہ کیسے آئیں گے، اور اگر وہ زندہ ہیں تو اب تک کیسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس موضوع پہ میں کسی وقت اپنی بات دوں گا کہ اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کی روح سے زندہ ثابت کرنا چاہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ جماعت احمدیہ نے اتنا اس چیز کو مطلب مذاق کا رنگ دیا ہوا ہے اور اتنی اس چیز کی تضحیق کی ہوئی ہے اور مذاق کا نشانہ بنایا ہے کہ بعض اوقات جب اب دیکھتا ہوں تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے۔ اس وقت تو ہم ان کی باتوں کو مطلب یہی سمجھتے تھے کہ بالکل یہ منطق اور علم اور لاجک کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ اگر آپ اپنی اسٹڈی کو، آپ تھوڑی سی اپنی ریسرچ کو ایکسپینڈ کریں تو قرآن سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ پہ ایسی چیزوں کو مان لیتے ہیں جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، عام فہم انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اور ایک بعض چیز ایسی جہاں پہ قرآن باقاعدہ طور پہ ان چیزوں کے بارے میں جس کو انسان کو دعوت دیتا ہے کہ تم آؤ تو صحیح، تم تسخیر کائنات کے لیے آگے بڑھو تو صحیح، تم دیکھو تو صحیح اس کائنات میں تمہارے لیے کیا کیا نشانیاں ہیں، تم ان کو مسخر کر کے دیکھو تو صحیح۔ تو وہاں پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ یس دس از اے پاسبل، دیر از اے پاسبلٹی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکارڈنگ ٹو قرآن اسٹیٹمنٹ کہ وہ زندہ ہوں، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ لیکن چونکہ یہاں پہ سوال مرزا غلام احمد صاحب کی ذات کا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کی ذات کو انہوں نے منوانا ہے، so they have to
کہ اس چیز پہ آنا کہ جی ہاں حضرت عیسیٰ، یہ ایک آئیڈیا تھا جو سر سید احمد خان صاحب نے دیا تھا. لیکن بہرحال یہ اس کو میں ایک سائڈ پہ چھوڑتا ہوں. میں اس طرف آ رہا ہوں اسی چیز کے اوپر کہ جماعت ان چیزوں کے اندر جو استعمال کرتی. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو کافر نہیں کہا ہوا، اور جی ہم نے اگر کافر کہا ہے تو وہ اس لیے کہا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مسیح موعود کے مرزا صاحب کے منکر ہیں، تو اس لیے وہ یہ کافر جو ہوئے یہ وہ کافر نہ ہوئے جو قرآن ایک صحیح معنوں میں اس وقت کفار مکہ کو شمار کرتا تھا، وہ نہ ہوئے. دیکھیے بات سنیے، لفظوں سے کھیلنا چھوڑ دیجئے. بات سیدھی قرآن نے جب آپ کو ایک تعلیم دی ہوئی ہے آپ اس کے اوپر ہیں. جس طرح آپ اسلام کو بجائے دین کہنے کے مذہب کہتے ہیں، اسلام مذہب ہے ہی نہیں. جب اللہ نے کہا کہ میں یہ دین اسلام ہے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ اس کو دین کہتے ہوئے شرماتے جھجکتے کیوں ہیں؟ آپ اس کا ترجمہ کیوں کرتے ہیں مذہب جو اس پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا، جو اس کے معنوں کو، جو اس کے مفہوم کو پورا کرتا ہی نہیں ہے، اس کا تصور ہی پیش نہیں کرتا. مذہب کے معنی صاحب راستہ ہوتا ہے. مذہب جو ہے پھر جب اس کی شکل ہم ہندوازم میں دیکھتے ہیں تو پوجا پاٹ آتی ہے. دین کا مطلب ہوتا ہے کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ضابطہ حیات، کہ آپ نے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے اور ایک سٹیٹ کے اندر کیسے گزارنی ہے. دنیا کے کسی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیں، جو جتنے باقی دوسرے ہیں جن کی شکلیں بگڑ گئیں، گو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کو دین دے کے بھیجا، لیکن انہوں نے شکلیں بگاڑ کے کسی کو عیسائیت کسی کو یہودیت کر لیا. تو ان کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کسی ریاست کا کوئی تصور نہیں ہے، زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ مجموعی طور پہ ایک حکومت کے تحت زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. وہ اگر تصور پیش کرتا ہے تو وہ صرف اسلام کرتا ہے، دین اسلام کرتا ہے، جس کے اندر مکمل ضابطہ حیات ہے، تعزیرات ہیں، جس کے اندر ہر چیز ہے. دوسروں کے اندر چلے جائیے، آپ کو سوائے پوجا پاٹ کے اور کوئی چیز نہیں ملے گی. جماعت احمدیہ لفظوں کو بگاڑنے میں اور ان چیزوں کو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی ذات کو اس طرح اجاگر کرنے میں کہ وہ چاہے اس میں معاذ اللہ رسول اللہ کی حد تک ہوتی ہو، چاہے وہ مرزا غلام احمد صاحب اللہ سے آگے بڑھ رہے ہو، تو مطلب انہیں کوئی ایک لمحے کے لیے سوچ نہیں آتی. اور آپ مرزا غلام احمد صاحب کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیے، ان کے الہامات اور ان کے وہی دیکھ لیں، حتیٰ کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جماعت کی جسارت کا عالم یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ وحی مقدس ہے، وہ کلام الہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک مکمل، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، یہ کتاب جو ہے کامل ہے اور لا ریب ہے. اب اس کے بعد یہ ایک ایسی مرزا صاحب کی تمام کتابوں میں سے ان کے وہ جو کشوف اور جو ان کے الہام اور ان کی وحییں ہیں بقول مرزا صاحب کے، کہ ان کو جس پہ میں تو بہرحال اس پہ یقین نہیں کرتا، وہ نکال کے پہلے اس کا نام تذکرہ، اب اس کے تذکرہ کے نیچے انہوں نے وحی مقدس لکھ دیا. اب آپ کر لیں بات کہ قرآن بھی کلیم کر رہا ہے کہ وہ وحی مقدس ہے، اور ادھر یہ بھی یہ کر رہے ہیں تذکرہ بھی وحی مقدس ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کامل کتاب ہے بغیر شک شبہ کی اور دین مکمل ہو چکا ہے. اب اگر اس تذکرہ کو وحی مقدس مانے تو آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ وحی باہر رہ گئی ہوئی تھی، کیونکہ مقدس وحی ہے، یہ اس کو یا تو قرآن میں داخل کیجئے، اور اس میں اس لحاظ سے قرآن جو ہے کامل نہیں ہوتا کہ اگر یہ باہر رہ گئی ہوئی تھی. یہ جماعت احمدیہ کی جتنی بھی یہ فلسفی اور یہ جتنی جسارت اور یہ جس طرح سے آہستہ آہستہ یہ اسلام کو اس طرح سے سرایت کر رہے ہیں اور اس کے اندر یہ چیزیں غیر مرئی طور پہ تبدیلیاں پیدا کر رہے ہیں، اس پہ اگر آپ غور کریں اور نظر رکھیں تو آپ کو بڑی جلدی احساس ہوگا کہ یہ جو ہے یہ اسلام کے خلاف ایک کتنی بڑی سازش ہے. بظاہر یہ اللہ رسول، او ہم فدائی ہم شدائی، وہی قرآن وہی رسول، ہر چیز وہی، مظلومیت، لیکن در حقیقت یہ اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے. اور یہ خاندانی، میں نے کہا ہے کہ یہ ایک خاندانی بزنس ہے، اور وہ خاندان اپنے نام کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. اس کو کسی معصوم احمدیوں کے نہ تو ایمان کی فکر ہے، نہ ان کی جانوں کی فکر ہے، اور یہ سادہ لوگ احمدی جو ہیں بیچارے ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں. احمدی حضرات، آپ کو خود اپنے بارے میں سوچنا ہوگا. مشتری ہوشیار باش والی بات ہے، اگر آپ اپنا خیال نہیں کریں گے تو کوئی بھی آپ کا خیال نہیں کرے گا. آپ کو اپنا خیال خود کرنا پڑے گا. سوچئے، غور کیجیے گا. اس سلسلہ جاری رہے گا. آپ کا بہت شکریہ.